بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اقرار نامہ جعلی جو ہے اس پر دستخط کر کے لے آتا ہے اور آپ کو اس سے کیا نقصان ہوگا اور آپ کی کیا پراپرٹی ہتھیا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف کون سی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ نظام دوہرا چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے تو لوگ اس کے اوپر مختلف قسم کی الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی پاکستان میں ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ جو لوگ نوسر بازی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے انجانے میں یا جانے میں جیسے بھی آپ سوچ لیں وہ آپ سے آپ کا شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتے ہیں اور بڑی بآسانی طریقے سے وہ آپ کے نام پر سٹامپ پیپر جو ہے وہ بینک سے یا کسی وینڈر سے نکلوا لیتے ہیں۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسی سٹامپ پیپر پر آپ کے دستخط، چاہے وہ زبردستی ہوں، چاہے وہ کسی وجہ سے ہوں یا کسی بھی اور طریقے سے ہوں، وہ دستخط یا آپ کا تھمب امپریشن لے لیتے ہیں۔ یہاں تک تو ہے بات سمجھ آتی ہے، مگر اس کے بعد صحیح سکیم فرضی طور پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک سکیم جو ہے وہ جو عام ہے، جو ایک نوسر بازی ہوتی ہے کہ ایک اقرار نامے پر وہ کوئی بھی تحریر لکھوا لیتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے مجھ سے اتنی رقم لی، فلاں پراپرٹی میرے نام پر کروانی تھی، تو اس نے یہ پراپرٹی جو ہے وہ میرے نام پر فلاں ڈیٹ کو نہیں کی، لہٰذا وہ اتنے پیسے میرے واپس دینے کا پابند ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے جی کسی نوسر طریقے سے وہ کوئی چیک وغیرہ لے لیتا ہے کسی سے یا اس کے ہاتھے لگ جاتا ہے، تو وہ اس طرح کی تحریر چیک کی صورت میں بھی لکھ سکتا ہے۔ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ بندہ جو ہے وہ فوری طور پر کورٹ میں کیس کرتا ہے تعمیل مختص کا۔ تعمیل مختص کا کیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رقم واپس لینا چاہتا ہے یا وہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو اس کے نام پر کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سول میٹر ہے۔ اکثر لوگوں کو اس حوالے سے پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس میٹر میں اس اقرار نامے کی بنا پر جو اپنا پورا کیس چلا کر ڈگری کروا لیتا ہے۔ اب جب وہ اس کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پراپرٹی جو ہے وہ حکومتی جو کورٹ پہ تمام اختیارات اس کو مل جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ پھر ایک کیس کرتا ہے، جی مجھے اب اس کا قبضہ لے کر دیا جائے۔ تو اس طرح کے معاملات جب چلتے ہیں، اگر جس بندے کی پراپرٹی ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے، زیادہ تر یہ معاملات ایسے لوگوں پہ ساتھ ہوتے ہیں جو بندے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ معاملات ہو گئے ہیں تو پھر ان کو فوری طور پر جو کام کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ نے یہ جو اس اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں وہ جعلی ہیں یا اس نے نوسر بازی سے لیے ہیں یا جیسے بھی انہوں نے لیے ہیں، آپ نے فوری طور پر جو سول سوٹ ہے فور کینسلیشن اقرار نامے کی، یہ آپ نے دائر کرنا ہے۔ اگر آپ دائر نہیں کرتے تو آپ بہت بڑے نقصان میں پھنس سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ جعلی ہے اور وہ بندہ اس طرح آپ کے خلاف جا رہا اور اس نے وہ ڈگری بھی کروا لیا ہے جو کیس اس نے دائر کیا تھا، تو آپ اس کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں اور فوری طور پر سول کورٹ میں آپ کیس کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ دیکھیں اس بندے نے آپ کے نام پر سٹیمپ پیپر نکلوا لیا، چاہے کسی وینڈر سے، چاہے وہ پنجاب بینک سے، تو یہ نکلوانا، یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ آپ سے انجانے انجانے میں ایسی چیزیں کروا لیتے ہیں، بعد میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام سے اس بندے کے نام پر ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ تو اس لیے فوری طور پر اگر پتہ چلے تو آپ سوٹ فور کینسلیشن جو ہے وہ آپ لازمی دائر کریں اقرار نامے کی، تاکہ حکومتی لیول پر اور لیگل ویلیو جو اس کی ہے وہ ختم ہو، اور جو اس نے جو آپ پر جو کیس کیا ہوا تھا تعمیل مختص کا، وہ بھی فوری طور پر جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ آپ نے جب اس پہ سوٹ فور کینسلیشن دائر کرنا ہے تو اس کی ایک کاپی جو ہے جہاں پر تعمیل مختص کا اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا اس کورٹ میں بھی آپ نے دینی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ کورٹ فوری طور پر ایکشن نہیں لیتا، وہ اس کیس میں متعلق جو ہے وہ فوری طور پر پوچھتا ہے، جو اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا تب جو ہے اس پر کارروائی مزید کی جائے گی۔ تو اس طرح کے معاملات دیکھنے جاتے ہیں اکثر کورٹس میں، ہم دیکھتے ہیں ایسے معاملات، اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی جائے۔ اس والے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا۔
اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.